السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ قال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما انا قاسم واللہ موتی۔ اما بعد، آپ سب احباب کو خانقاہ کے اس ششماہی عظیم الشان اجتماع میں خاکسار خوش آمدید کہتا ہے۔ قبل ازیں کہ اس آیت اور اس حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا جائے، رومی علیہ رحمہ کے دو اشعار کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہیچ چیزیں خود بخود نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ ان اشعار میں سے جو دوسرا شعر ہے وہ تو زبان زد عام ہے۔ آپ نے جو استدلال فرمایا ہے وہ منطق، کلام اور فلسفہ تینوں کو اپیل بھی کرتا ہے، تینوں سے مستنبط بھی ہے اور تینوں پہ محیط بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود نہ شد، چیز خود بخود نہیں بنتی۔ یہ کلام، منطق اور فلسفہ اور سائنس کا اصول ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بن سکتی۔ اگر وہ چیز ہے، وہ بنی ہوئی ہے، تو اس کو کسی نے بنایا ہوگا۔ مخلوق کا مخلوق ہونا خالق کا اثبات ہے۔ خالق کے خالق ہونے کے لیے مخلوق کو کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ مخلوق کا مخلوق ہونا زبان حال سے خود استدلال ہے، خود مستنبط ہے۔ جب مخلوق ہے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ خالق ہے۔ تعمیر ہے تو دلالت کرتی ہے کہ معمار ہے۔ تصویر ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ مصور ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود نہ شد، چیز خود بخود نہیں بنتی۔ ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد۔ آپ فرماتے ہیں تلوار لوہے سے خود بخود نہیں بن سکتی۔ تلوار کا ہونا مستدلل ہے کہ آہن گر کے ہاتھوں میں وہ آہن چڑھا ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیزے نہ شد، تیغے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی مولائے روم نہیں بن سکا، مولوی مولائے روم نہیں بن سکتا، تا غلام شمس تبریز نہ شد، جب تک کہ وہ کسی شمس تبریز کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈال۔ یہ رومی کا استدلال علم، فن، منطق، کلام اور فلسفہ تمام مکاتب کے اوپر محیط۔ جس آیت سے گفتگو کا آغاز کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ضرورت شیخ اور مقام شیخ کی وضاحت فرمائی گئی۔ یعلم، معلم، استاد، شیخ، مرشد، اس کی جگہ، جائے استاد خالی، استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہے۔
ذرا غور کیجئے آیت کی طرف کہ اس کے اندر استاد کے مقام کو کس درجہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، کس درجہ صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو منصب جلیلہ اللہ نے منتخب فرمایا ہے وہ معلم کا ہے، وہ استاد کا ہے، یہ منصب ہے استاد کا۔ اور استاد کے مقاصد کیا بیان فرمائے گئے ہیں؟ آیات کی تلاوت، آیات کی تلاوت کا طریقہ، آیات کی تلاوت کے گن۔ وہ آیات تمہارے انفس میں بھی ہیں اور آفاق میں بھی ہیں۔ کتاب، وہ کتاب تمہارے وجود میں بھی ہے۔ یہ حقیقت کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وہ کتاب تم بھی ہو، تم ام الکتاب ہو۔ مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو سمجھتا ہے کہ تو جہان اصغر ہے جبکہ تو جہان اکبر ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ تو چھوٹا سا ایک وجود ہے، لیکن تیرے اندر جہان اکبر سمایا ہوا ہے۔ تیرا درد بھی تیرے ہی اندر ہے اور تیری دوا بھی تیرے ہی بیچ ہے۔ اس کو تلاش کر۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی حقیقت کو پا لیا اس نے اپنے رب کو مان لیا، اپنے رب کو پا لیا۔ اس کی طرف ملتفت ہو، اور پھر وہ جو کتاب ہے تیرے وجود میں، وہ جو کتاب ہے آفاق میں، اس کتاب کی حکمت تک پہنچ۔ یہ معلم کے مقاصد قرآن بیان کرتا ہے، اور اس حکمت، کتاب اور آیات کی تلاوت کے لیے ضروری شرط کیا قرار دی ہے؟ وہ ضروری شرط ہے تزکیہ۔ اصل اس تزکیہ کے ساتھ اگر الف لام لگا دیا جائے تو وہ خاص ہو جائے گا۔ یہ جو تزکیہ ہے یہی تصوف کی بنیاد ہے، یہی تصوف کی روح ہے۔ دین اگرچہ لا مختتم ہے، ناقابل تقسیم ہے، لیکن کم مائگی کہیے، بے بضائتی کہیے، کم استعدادی قرار دیجئے کہ وہ تقسیم ہو چکا، اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ تو پھر دیکھیے کہ اس تقسیم کے بعد جو اس کا جوہر حقیقی ہے، جو اس کا مطمح نظر ہے، جو اس کا مقصود بالذات ہے، جو دین کے مقاصد کی حکمت اور جوہر ہے، اس کا علم بردار کون سا طبقہ ہے؟ کس نے اٹھایا اس کا علم؟ اسی طبقے نے۔ معلم چرواہے کی مانند ہوتا ہے۔ چرواہا ریوڑ کی سماجی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ ریوڑ کی بکریوں کو اور بھیڑوں کو اس سماج کی حدود سے تجاوز نہیں کرنے دیتا، انہیں روکتا ہے، انہیں بتلاتا ہے کہ یہ تمہارے مالک کا کھیت ہے، اس میں سے چرنا تمہارے لیے حلال ہے، اور یہ تمہارے مالک کا کھیت نہیں، اس کی طرف جانا حرام ہے۔ بائین جس طرح چرواہا ریوڑ کی سماجی سرحدوں کی حفاظت پہ مامور ہے، معلم امت کی فکری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء نبوت کے وارث ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو بعض کم استعداد لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔
جب شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ فیض نبوت جاری و ساری ہے، مطلق نبوت کا اختتام ہوا ہے، فیض نبوت کا نہیں ہوا، تو ان کی مراد ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ نبوت کا فیض جاری و ساری، اس کے کئی حصص ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک حصے کا فیض انکشاف کی صورت میں، تکشف کی صورت میں، الہام کی صورت میں، القاء کی صورت میں بصورت خواب بھی جاری ہے۔ یہ بھی فیض نبوت۔ دین کے جتنے شعبہ ہائے زندگی ہیں وہ بھی فیض نبوت، بلکہ کہنے دیجئے کہ یہ کائنات ہی فیض نبوت۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات ہی منصع شہود پہ نہ، یہ پوری کائنات ہی فیض محمدی سے مستعار ہے، معمار ہے فیض نبوت۔ حقیقت محمدیہ اور نور محمدیہ کا جو فیض ہے اس کی جلوہ گری ایک ایک ذرے میں موجود ہے۔ کائنات کی نبض قلب محمدی سے مستعار ہے۔ اگر قلب محمدی ٹھہر جائے تو کائنات کی نبض وہیں رک جائے۔ کائنات کی نبض ہی فیضان محمدی سے مستعار ہے۔ اور اس حدیث کے اندر انما انا قاسم واللہ یوتی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ میرے ہی ہاتھوں سے تقسیم ہوا ہے۔ وہ جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے صورت محمدیہ ہی اس کو تقسیم کرتی ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ، آپ کے افعال کو وہ اپنے فعل قرار دیتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے دست اقدس کو وہ اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، آپ کی صورت کو وہ اپنی صورت قرار دیتا ہے۔ پوری کائنات اس کی طرف تک رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے محبوب ہم تمہارا تکنا تک رہے۔ پوری کائنات کا رخ اللہ کی طرف ہے اور اللہ کا رخ صورت محمدی کی طرف ہے۔ ہم آپ کا تکنا تک رہے ہیں، آپ جدھر تکیں گے وہی قبلہ کر دیں گے۔ اے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ تو آپ کے چلنے کے نشان راہ ہیں جن کو تم دین قرار دیتے ہو۔ گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، ایک نور کی لکیر سی کھنچتی چلی گئی۔ یہ وہی نور کی لکیر ہے جس کو تم دین قرار دیتے ہو۔ آپ کی ادائیں شریعت ہیں، آپ کے افعال طریقت ہیں، آپ کا حقیقت حال حقیقت ہے اور آپ کے اسرار معرفت ہیں۔ الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت افعالی والمعرفت سری۔ شریعت آپ کا قول ہے، طریقت آپ کا فعل ہے، حقیقت آپ کا حال ہے، معرفت آپ کا راز ہے۔ دیکھیے، میں اس بات کا مؤید ہوں کہ افراط و تفریط سے بچ کے دین کا اعتدال کا تصور اپنایا جائے۔ ہم اس بات کے مؤید ہیں کہ ہر مرتبہ از وجود حکم دارد در فرق مراتب نہ کنی زندگی، ہر مرتبے کا جدا حکم ہے۔ مراتب کو خلط ملط کرنا یہ عرفان نہیں، یہ زندگیت ہے۔ ہم رومی کے اس تصور کے مؤید ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء ظواہر کی بھی خدمات ہیں۔ جس طرح چرواہا سماجی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے ریوڑ کو بچانے کے لیے، علماء ظواہر نے علم دین کے ظاہر کی حفاظت کی، اصول تفسیر کی حفاظت کی، اصول حدیث کی، اصول فقہ کی حفاظت کی، فنون وضع کیے، فنون مرتب کیے، متشکل فرمائے، اسماء الرجال کا فن مرتب کیا۔
जरो तादील का फन मुतशक्ल किया ताकि अहादीस का जखीरा कंगालने में आसानी हो, वो गड़बड़ ना हो, इल्तबास ना पैदा हो, इबहाम ना जन्म ले। ये तो तय है कि जो सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बात सरो चश्म वो दीन है, लेकिन उसका इंतसाब और उसका इस्तेंबात आपकी तरफ, इसके लिए उस फन की जरूरत पेश आए। फिर आपके समाज के लिए आपके कवानीन, बर्ताव, वरासत किस तरह तकसीम होगी, इसके ऊपर ग्रां कदर खिदमात हैं उलमाए ज़ाहिर। हम उनको रिजेक्ट नहीं करते, पसे पुष्ट नहीं डालते, उसका भी एहतराम करते हैं। जिस तरह हम उनका एहतराम करते हैं, इसी तरह उलमाए ज़ाहिर को भी ये बात बगौर जान लेनी चाहिए, बिल इस्तिजाब समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम की रूहानियत जो फर्द के तज़किया से शुरू होके समाज के तज़किया तक मुहित होती है, उसकी हिफाजत अगर किसी ग्रोह ने की है तो वो सूफिया है। और इस हकीकत को गजाली खूब समझे हैं। अपनी आखिरी तसनीफ अल मुनकज़ मिन ज़लाल में वो इरशाद फरमाते हैं, और गजाली कोई आम शख्स नहीं है, ये वो शख्स है जिसने हर मकतबे फिक्र की खोशाचीनी की है, लाइब्रेरियों को कंगाला है, देखा बाला है असूल तफसीर को, असूल हदीस से इस्तेंबात किया है, फिक्र के ऊपर अबूर हासिल किया है। वो फरमाते हैं कि मैंने मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और फुक़हा के दरवाजों पे दस्तक दी और उनसे पूछा कि तुम्हारे पास हक है, तो उन्होंने हक के लिए दलाइल पेश किए। जिस तरह के साहिब मशारिकुल अनवार से पूछा गया कि हजरत तसव्वुफ के बारे में इरशाद फरमाइए, तो आपने इरशाद फरमाया कि तसव्वुफ हाल का नाम है, काल का नहीं है। तसव्वुफ बयान का नाम नहीं है, ये बरतने का नाम है। तसव्वुफ लज्जत आशनाई को कहते हैं, ये कैफियत है। कैफियत को बयान नहीं किया जा सकता, कैफियत की तस्बीह भी नहीं की जा सकती। तुम शक्कर की तस्बीह करते रहो, तुम्हारा मुंह मिठास से ममलू नहीं होगा, मिठास से मुत्सिफ नहीं होगा। जब उस शक्कर को चखोगे तो फिर मालूम होगा शक्कर की कैफियत क्या है। तसव्वुफ किताब नहीं है, उम्मुल किताब है। तसव्वुफ जिस्म नहीं है, रूह है, ये हाल है, ये बरतने की चीज है। आप फरमाते हैं कि मैं मुशाहिदे का मुतलाशी था, खिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। ये वो कैफियत है कि जहां पे जो खिर्द है वो नाकाम हो जाती है, फिर इंसान तालिब होता है उस कैफियत का कि जहां वो जज्ब की हालत में मुब्तला हो जाए, आशनाई की कैफियत से लज्जत आशना हो। इकबाल भी कहते हैं कि खिरद की गुत्थियां तो मैं सुलझा चुका हूं, अकल मुझे उस मकाम से आशना नहीं कर सकी, क्योंकि अकल जो है वो सहारों की मोहताज है। अकल क्या है? अकल तुम्हारे जिस्म की अमीन है, अकल तहफ़्फ़ुज़ ज़ात की अमीन है, और इश्क तहफ़्फ़ुज़ कायनात का आलम बरदार है। अकल जो है वो साहिब मंजिल कभी नहीं हो पाई, क्योंकि वो अपने कदमों पे चलना चाहती है। और इश्क साहिब मकाम इसलिए होता है कि वो महबूब के कदमों पे नछावर हो जाता है, वो महबूब के परों से उड़ता है, वो सरासर फना है। और यहां एक अजीब नुक्ता है, इसको पल्ले बांधिएगा। कतरे के मुकद्दर में कभी भी विसाल नहीं है समंदर का, आशिक के नसीब में कभी भी कुर्ब नहीं है माशूक का, क्योंकि जब कुर्ब नहीं होता तो आशिक भी होता है, माशूक भी होता है, और जब कुर्ब होता है तो फिर आशिक नहीं रहता। अलिश्क नारुन जोहरे को मासविल्ला, अलिश्क नारुन जोहरे को मा सिवा महबूब। जब फिर कतरा वासिल होता है समंदर से तो फिर कतरा कतरा नहीं रहता, फिर समंदर हो जाता। अकल जो है वो अपने पांव पे चलना चाहती है, उसको दलाइल की जरूरत है, इश्क जानने की मुतमन्नी है।
और इश्क मुशाहिदे का मुतलाशी है, उस कैफियत का मुतलाशी है कि जिसके बाद उस कैफियत को बयान नहीं किया जा सकता। रूमी फरमाते हैं कि एक पतंगा था, वो शमा को देखना चाहता था, वो आग को देखना चाहता था। वो आया और आके उसने सवाल किया कि मैं आग का मुशाहिदा करना चाहता हूं, मैं शमा का मुशाहिदा करना चाहता हूं, उसको देखना चाहता हूं। तो आप फरमाते हैं कि एक आरिफ पतंगा था। ये आरिफ की बात रूमी हर हकायक में करते हैं। ये जाए उस्ताद खालिस, ये मकाम मुअल्लिम है। उसने कहा कि जाओ देख के आओ, कहीं ना कहीं तो आग जल रही होगी, कहीं ना कहीं तो शमा रोशन होगी। वो गया और देख के वापस आ गया। जब वो वापस आया तो उस आरिफ पतंगे ने मुस्कुरा के कहा कि तू पतंगा नहीं है, अगर तू पतंगा होता तो शमा देखने के बाद उस देखने की कैफियत को बयान करने के लिए तू मौजूद ना होता, तू मर मिटा होता, तू फना हो गया होता, तुझे महबूब का विसाल और मुशाहिदा हासिल ही नहीं हुआ। अगर तुझे महबूब का विसाल और मुशाहिदा हासिल हो गया होता तो ना फिर तेरी राय होती, ना तेरा इरादा होता, ना तेरा जिस्म होता, तेरा मतमह नजर वही होता जो दीन का मतमह नजर है कि उदखुलू फिस्सिल्म, दीन में पूरे के पूरे सरेंडर कर जाओ। यहीं से मुस्तार है सूफिया का तसव्वुर फना। तो गजाली फरमाते हैं कि मैंने उनके दरवाजे पे दस्तक दी तो उन्होंने पूछा कौन है, कौन हो, क्या चाहते हो। तो गजाली कहते हैं कि पहले तो उनके इस कौन से ही मेरा दिल मुस्तरब हो गया, क्योंकि ये कौन, कब, क्यों और कैसे, ये इश्क की मनाजिल नहीं है, ये अकल के पैमाने हैं, ये इल्म की हदूद है। जब उन्होंने दलाइल पेश किए तो आप फरमाते हैं मैंने कहा कि मुझे इनमें से किसी दलील की जरूरत नहीं, मैं इन तमाम दलाइल से आगाह हूं। उन्होंने कहा तू क्या चाहता है? मैंने कहा मुझे मुशाहिदे की जरूरत, यकीन कामिल की जरूरत है, हक्कुल यकीन की जरूरत है। उन्होंने कहा वो हमारे पास नहीं है, हक्कुल यकीन के दलाइल मौजूद है। आप फरमाते हैं मैं फलसफियों के पास गया, मुतकल्लिमीन के पास गया, मंतकियों के पास गया, मुफस्सिरीन, फुसहा, उदबा के पास गया, सब ने दलाइल आगे रखे। फिर आप फरमाते हैं कि मैं सूफिया के दरवाजे पे हाजिर हुआ और अंदर से किसी ने नहीं पूछा कौन, क्यों, कैसे, कब, किस मकसद के लिए आए हो। मैंने अर्ज किया हजूर मुझे हक की तलाश है। अंदर से आवाज आई कि गजाली अंदर आ जाओ, यहां हक के सिवा कुछ भी नहीं, स्वाय हक के कुछ भी नहीं है। वो फरमाते हैं कि जब मैं तसव्वुफ के ऊपर अमलन चला तो मैंने हक को पा लिया। और फिर गजाली ने वो बात कही जिसकी कदर उलमाए ज़ाहिर ने भी की है, जो इल्म की मेराज पे पहुंचे हैं। बड़े बड़े आइमा की रवायत, बड़े बड़े आइमा की सीरत और उनकी कुतुब को आप मुलाहिजा और मुशाहिदा कर सकते हैं, उसका मुताला आप कर सकते हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि किस दर्जा उन्होंने एहतराम किया। इस दर्जा एहतराम किया कि इमाम अहमद बिन हंबल अलैहिर्रहमा जो मजमुअल बहरैन है, फिक के भी और हदीस के भी, वो बिशर हाफी के पीछे नंगे पांव फिरते थे। इसकी तरफ पलटे हैं अन्नासो अला दीन मलूकिहिम, छोटे बड़ों की रवायत पे होते हैं, छोटे बड़ों के दीन पे होते हैं। अपने बड़ों की रवायत की तरफ पलटिए तो आपको सरासर अदब नजर आएगा, स्वाय अदब के कुछ नहीं नजर आएगा। इमाम शाफी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं इमाम मालिक अलैहिर्रहमा की खिदमत में 20 साल रहा, उन्होंने मुझे एक ही वसीयत की। नौजवानों इस वसीयत की तरफ जरा गौर कीजिएगा। इमाम शाफी फकीह भी हैं, मुहद्दिस भी हैं और उस्ताजुल उसातिज़ा हैं। इमाम अहमद बिन हंबल अलैहिर्रहमा के उस्ताद हैं। इमाम अहमद बिन हंबल इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, गोया इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद हैं, इमाम तिरमिज़ी के भी उस्ताद हैं, अबू दाऊद इब्ने माजा और नसाई के भी उस्ताद हैं, इमाम हाकिम के भी उस्ताद हैं, मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं, उनके भी उस्ताद हैं।
وہ کہتے ہیں اپنے استاد کی خدمت میں 20 سال رہا، انہوں نے مجھے ایک ہی نصیحت کی، انہوں نے فرمایا بیٹا اپنی طبیعت کو اس طرح ملتفت کرو، اپنی طبیعت کو اس طرح منقسم کرو کہ علم کو نمک کی مانند اختیار کرو اور ادب کو آٹے کی مانند حاصل کرو۔ آپ فرماتے ہیں میرے استاد نے مجھے یہ وصیت کی کہ تمہاری طبیعت میں علم نمک کی مانند ہونا چاہیے۔ کسی خاتون کو دیکھو جب وہ آٹا گوندتی ہے اس میں نمک کتنا ہوتا ہے اور اس میں آٹے کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ علم کی مقدار نمک کے برابر رکھو اور ادب کی مقدار آٹے کے برابر رکھو۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں 20 سال رہا اور اس 20 سال میں گویا اگر تقسیم کیا جائے تو 18 سال میں نے ادب سیکھا، 2 سال علوم سیکھے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پہ پشیماں ہوں، شرمندہ ہوں کہ جو 2 سال میں نے علم حاصل کیا وہ بھی میں ادب ہی حاصل کرتا، اور 20 سال میں ادب حاصل کرتا تو اس ادب سے جو مجھے عرفان حاصل ہوتا وہ اس سے بھی بڑھ کے۔ یہ دیکھیے کہ بشر حافی ایک صوفی ہیں، وہ وارث ہیں اسلام کی روح کے، علم بردار ہیں تزکیہ نفس کے، جو مقصود دین ہے، جو انبیاء کی تعلیم کی بنیاد ہے، اس کے وارث ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کس کے وارث ہیں؟ علم ظاہر کے، علم حدیث کے۔ وہ ننگے پاؤں ان کے پیچھے پھرتے ہیں۔ کسی صاحب نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد فی المذہب ہیں، فی الفقہ ہیں، ایک مجذوب صوفی کے پیچھے ننگے پاؤں پھرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ درست ہے کہ حدیث کا علم میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ حدیث والے کا علم وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ میرے اور صاحب حدیث یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کتابیں حجاب ہیں، ورق حجاب ہیں، الفاظ اور سیاہی حجاب ہے، روایت اور اسناد حجاب ہیں، لیکن اس شخصیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی چیز حجاب نہیں۔ ان کو وہ مشاہدہ حاصل ہے کہ ہم تو حدیث کو جانچنے کے لیے اسماء اور رجال اور جر و تعدیل کے پابند ہیں، لیکن یہ تو خود صاحب حدیث سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بھی ہے۔ ان کو تو وہ قرب اور وصال اور اتصال کی دولت حاصل ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس طرح جسم روح کے بغیر مردہ ہے، اسی طرح روح جسم کے بغیر بھی مستعد نہیں ہو سکتی، متحرک نہیں ہو سکتی۔ ہم رومی کے اس تصور کے موید ہیں اور یہ سبق دیتے ہیں کہ علماء ظاہر کا بھی احترام کیا جائے۔ وہ علم ظاہر کی سرحدوں کے حفاظت کرنے والے، ان کے محافظ ہیں، انہوں نے اس پہ پہرا دیا ہے۔ امت کی فکری روایت چاہے وہ اصول تفسیر میں ہو، حدیث میں ہو، فقہ میں ہو، کلام میں ہو، منطق میں ہو، تاریخ میں ہو، کتب سیر میں ہو، اس کے اوپر پہرا دیا ہے۔ لیکن صوفیاء نے اسلام کی روح کے اوپر پہرا دیا ہے۔ علماء نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس طرح وضو کریں تو آپ کا وضو ہوتا ہے۔ صوفیاء نے آپ کو دکھایا ہے کہ جب تک نیت کا وضو نہ کیا جائے وضو نہیں ہوتا۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ قوانین شریعت کو اپنے جسم کے اوپر نافذ کر لینا یہ اسلام ہے۔ قوانین شریعت کو اپنی نیت پہ نافذ کر لینا یہ ایمان ہے۔ جس شخص نے اسلام کے قانون کو قبول کر لیا آئینی طور پہ، سماجی طور پہ وہ مسلمان ہے، اور جس نے نیت کے ساتھ قبول کر لیا اور ان قوانین کو اپنے جسم کے ساتھ اپنے باطن پہ بھی نافذ کر لیا وہ مومن ہے۔ اور جس نے اس نیت کے ساتھ للہیت کو اختیار کر لیا، اخلاص کو اختیار کر لیا، لوجہ اللہ، للہیت الہی، تقوی، توکل کے مقام پہ فائز ہو گیا، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ علماء ظاہر نے بتایا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، صوفیہ نے دکھایا کہ نیت کے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
فقہا نے بتایا کہ قبلہ روح ہونا ضروری ہے، اور صوفیہ نے اس بات کا مشاہدہ کروایا کہ جس طرح تیرا جسم اور تیرا روح قبلہ روح ہونا ضروری ہے، تیرا رخ کعبہ کی طرف ہونا ضروری ہے، اسی طرح تیرے دل کا رخ رب کعبہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ کو فقہا نے بتایا کہ جب آپ رفع یدین کریں تو آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، اس طرح اٹھنے چاہیے، کانوں کی لو کو چھونے چاہیے۔ یہ آپ کو صوفیاء نے مشاہدہ کروایا کہ جب آپ رفع یدین کریں تو یہ مقام فنا ہے، یہ مقام سرنڈر ہے، یہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں بے دست و پا، اور اپنی کم آئے گی بے بذاتی، متاع بے بہا ہے درد سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بند۔ یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے، یہ صوفیاء نے بتایا۔ علماء ظاہر نے آپ کو بتایا کہ یہ وضو کے اراکین ہیں، علماء ظاہر نے آپ کو بتایا کہ الطہور نصف الایمان، انہوں نے بتایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت ایمان کی شرط ہے، طہارت ایمان کا نصف ہے۔ یہ صوفیاء نے بتایا کہ جس طرح وضو ظاہری نماز کے لیے ضروری ہے، باطن کا وضو، نیت کا وضو نماز حقیقی کے لیے ضروری ہے۔ علماء ظاہر نے بتایا کہ سجدہ کرو گے، قیام کرو گے، رکوع کرو گے تو تمہاری نماز ہوگی۔ یہ صوفیاء نے سکھایا کہ نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است، کہ نماز زاہداں یہ ہے کہ قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور عاشقوں کی نماز یہ ہے کہ جب تم سجدے میں گرو تو اس مقام پہ فائز ہو جاؤ جس کو قرآن کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور مقام قرب پہ فائز ہو جاؤ، اس وقت پھر تو نہ رہے۔ یہ صوفیاء کا تصور فنا ہے۔ غزالی کی بات مکمل کر کے اس طرف پلٹتا ہوں۔ غزالی نے یہاں بات کہی ہے، وہ بہت قابل غور ہے، قابل توجہ ہے۔ انہوں نے خاک چھانی ہے تمام مکاتب فکر کی، مکتبہ ہے فکر کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ فلسفیوں کا فلسفہ، متکلمین کا علم الکلام، محدثین کا علم، مفسرین کا علم، فقہا کی منہ شگافیاں، اگر ان تمام کو اکٹھا کر لیا جائے تو غزالی کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، صوفیاء کے راستے کا ایک ذرہ بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ سارا کال ہے، یہ حال ہے۔ صوفی مشکات نبوت سے منور ہوتا ہے، اس کا سینہ سینہ نبوت سے مستعار ہوتا ہے، اس کو فیض حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ سرکار کی صفات بیان کیجئے، سرکار کی سیرت بیان کیجئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے، سراپا قرآن ہے، مجسم قرآن ہے، وہ صامت قرآن ہے، یہ ناطق قرآن۔ قرآن ہے کیا؟ سرکار کی سیرت کو قلم بند کر دیا جائے تو قرآن بن جاتا ہے، اور قرآن کی اگر تفسیر کر دی جائے تو صورت محمدیہ میں متشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے، میں رومی کے اس تصور کا مؤید ہوں جس میں آپ فرماتے ہیں جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اندھا تھا اور ایک لولا اور لنگڑا تھا۔ اب یہ سبق ہے اس گفتگو کا کہ افراد سے بھی بچو، تفرید سے بھی بچو، نہ تصوف میں اتنا غلو کرو کہ فقہا کی خدمات کو پس پشت ڈال دو، اور نہ علم ظاہر میں اتنا غلو کرو کہ علم جو ہے وہ تمہارے کبر کا باعث بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم حجاب الاکبر، علم حجاب اکبر ہے، اور ایک علم نور بھی ہے۔ ایک علم وہ ہے کہ جو ابر باران کا قطرہ ہے، اگر وہ سیپ کے منہ میں جائے گا تو موتی میں منقلب ہو جائے گا، اور اگر سانپ کے منہ میں جائے گا تو زہر میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایک علم وہ ہے جو حجاب کا موجب ہے، ایک علم وہ ہے جو حجاب اٹھانے کا باعث ہے۔ ایک علم وہ ہے جس کی وجہ سے ابلیس راندہ درگاہ ہوا، کیونکہ رومی فرماتے ہیں کہ اس کے پاس
ऐन थी लेकिन वो ऐन नहीं थी। उसके पास इल्म की ऐन भी थी, उसके पास अमल की ऐन भी थी, लेकिन उसके पास इश्क की ऐन नहीं थी। अगर उसके पास इश्क की ऐन होती तो फिर वो सवालो जवाब ना करता, वो फिर तकब्बुर में मुब्तला ना होता। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। उसका तकब्बुर उसको कुफर पे फाइज ना करता। ये भी इल्म है, इस इल्म से दूर रहिए। इल्म हिजाब का मूजब ना बने बल्कि हिजाब उठाने का बायस। शेखुल मशाइख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं इल्म हासिल करते करते कुतबियत के मकाम पे फायज हूं। ये भी इल्म, रब्बे जिदनी इल्म, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये भी इल्म है। इल्म का माना जानना नहीं है, इल्म का माना मुशाहिदा है। इल्म का माना उस तरह जानना है जिस तरह वो शय हो, हकीकतुल हकायक का मुनकशिफ हो जाना। ये तो इसलिए हम मुवय्यद इस बात के हैं कि गुल्फ फिल तसव्वुफ, गुल्फ फिल फिक्र, इन दोनों से एहतराज बरता जाए। जिस्म के साथ रूह का होना, रूह के साथ जिस्म का होना। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, इसलिए कि वो मुतलक है, वो एतदाल है, वो सरापा प्रपोर्शन है, उसके अंदर गुलब नहीं है, उसके अंदर अफरात तफरीक नहीं। इससे बचिए, हिफ्ज़े मरातब को कायम रखिए, और हमारे अकाबरीन ने उसको कायम रखा, किसी मकाम पे भी उसको जायल नहीं होने दी। शेखुल अकबर मोहिउद्दीन इब्ने अरबी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अब जितना भी अरूज कर जाए वो रब नहीं होता। ये देखिए दर्जा एतदाल, सूफिया का हिफ्ज़े मरातब। और रब फरमाया जितना भी नजूल कर जाए वो अब्द नहीं होता। अब्द अब्द है, रब रब है, और अब्दोहू है। ये तफावत है, ये तफर्रुक है, ये हिफ्ज़े मरातिब है। इकबाल ने इसी कैफियत को बयान किया है कि अब्द दीगर अब्दोहू चीजें दिगर, मा सरापा इंतजार ऊ मुंतजर। वो कहते हैं कि अब्द और चीज है, अब्दोहू और चीज है। या रसूलल्लाह पूरी कायनात उसका इंतजार करती है, और मकाम मुस्तफा वो है जिसका वो इंतजार करती है। पूरी कायनात उसकी तरफ तकती है और वो अपने महबूब की तरफ तकता है। लौह भी तू, ये मकाम आदम है, ये मकाम इंसान कामिल है, ये मकाम मुस्तफा है, ये मकाम शेख है, ये मकाम मुअल्लिम है, ये मकाम नबुव्वत और रिसालत है, ये मकाम मजहर कामिल है कि लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौह भी आप हैं, कलम भी आप हैं, आप ही उम्मुल किताब हैं, आप ही अव्वल हैं निगाहे इश्क व मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर। आप ही ताहा हैं, आप ही यासीन हैं, आप ही वल्लैल हैं, आप ही अव्वल हैं, आप ही आखिर हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कायनात, इसकी बू कलमुन्नी, ये कसरत, रंगारंगी, इसकी वुसत, इसकी बेकरानी, ये बहुत वसी है, बहुत वसी है। लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सामने इसकी हैसियत और इसकी कैफियत और इसकी इस्तेदाद एक बुलबुले से ज्यादा नहीं, एक राई के दाने से ज्यादा नहीं। आपकी वुसत तो इसके ऊपर मुहीत है। हम तो ये सवाल उठाते हैं कि सरकार तशरीफ लाए और चले गए। ये हकीकत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाइल्मी और बेबहरा होने की अलामत है। सरकार तशरीफ नहीं लाए, सरकार तशरीफ नहीं ले गए, ना वो आए हैं ना वो गए हैं। ये कायनात उनकी गोद में नमूदार हुई है, ये कायनात आई है, और कायनात जो है ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो काली कंबली है और आपकी जो आगोश है और आपकी बुक्कल है, उसके अंदर खेल रही है, फनाओ बका की गोद में खेल रही है। आप तशरीफ नहीं लाए, आप तो हमेशा से हैं। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर आप ना होते तो ये कायनात ना होती। तो कायनात आई है, आपके होने से आई है। कायनात मौजूद है, आपके होने से मौजूद है, और कायनात का मौजूद होना आपके मौजूद होने से मुस्तक़िल।
وما ارسلناک الا رحمۃ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا، اور یہ کائنات جو ہے یہ رحمت سے مستعار ہے، یہ رحمت الہی کی مظہر ہے، یہ غضب الہی کی مظہر نہیں ہے۔ موت ہے غضب الہی کی مظہر، موت ہے اس میں ممیت کی مظہر، کائنات جو ہے یہ اس میں حی کی مظہر ہے، اور اس میں حی رحمت کے تابع ہے، اس کے رحم و کرم کے تابع ہے، اور اس کا رحم و کرم جو ہے وہ دست مصطفیٰ سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا ہے اور آپ نے فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ ایک لولا اور لنگڑا تھا اور ایک اندھا تھا، اب دونوں بیکار ہیں، لولا اور لنگڑا بھی بیکار ہے، اندھا بھی بیکار ہے۔ اب دیکھیے رومی کا استنباط، اسی کو کیا خوبصورتی کے ساتھ خود ہی رومی نے پرویا ہے۔ وہ کہتے ہیں خوشترا باشد کے سر دلبرا گفتہ آیت در حدیث دیگرہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ محبوبوں کا ذکر کرنے کا اس سے خوبصورت اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ محبوب کا ذکر بھی کر دیا جائے اور صرف اہل محبت کو ہی سمجھ آئے، دوسرے کو سمجھ نہ آئے۔ غالب نے اپنے پیرایا میں اس کو پرویا ہے کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ کیا لطافت کو پرویا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایک اندھا ہے، ایک لولا اور لنگڑا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ وہ فرماتے ہیں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی طرف تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے ایک عارف کا گزر ہوا، اس عارف نے کہا کہ میں تمہیں مکمل نہ کر دوں۔ رومی کی حقائق میں مکمل اسی وقت ہوتا ہے سالک جب وہاں پہ عارف ہو۔ ہیچ چیزیں خود بخود نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیگے نہ شد، چیز خود بخود نہیں بنتی، تلوار لوہے سے خود بخود نہیں بنتی، وہ کسی لوہار کے آہن گر کے ہاتھ چڑھے گی تو تلوار بنے گی، اور اس تلوار کی تیزی بتاتی ہے، اس تلوار کی چمک بتاتی ہے کہ کس آہن گر کے ہاتھ وہ چڑھی۔ وہ فرماتے ہیں ایک عارف آیا اور اس عارف نے کہا میں تمہیں مکمل نہ کر دوں۔ انہوں نے کہا مکمل کر دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لولا اور لنگڑا ہے اس کے پاس ٹانگیں موجود نہیں، اور تو اندھا ہے تیرے پاس آنکھیں موجود نہیں، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لولا اور لنگڑا ہے یہ اندھے کے کندھوں پہ استوار ہو جائے تو یہ مکمل وجود بن جائے گا، ایک مکمل جسم جس میں اس لولے اور لنگڑے کی آنکھیں استعمال ہوں گی اور اندھا جو ہے اس کی ٹانگیں استعمال ہوں گی۔ اب رومی نے اس استنباط میں، اس استدلال میں کیا بیان فرمایا ہے؟ غور کیجئے۔ اندھے سے مراد علماء ظواہر ہیں جن کے پاس چشم بینا نہیں ہے، چشم بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، ان کے پاس چشم بصیرت نہیں ہے، ان کے پاس وہ خیر کثیر نہیں ہے جس کو قرآن خیر کثیر کہتا ہے کہ اللہ نے جس کو حکمت عطا کی اس کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ ان کے پاس علم نہیں، علم کے ساتھ حکمت نہیں۔ فارسی میں کہتے ہیں یک من علم را دے من عقل می باید، اگر تمہارے پاس ایک من علم ہو تو اسے استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ حکمت نہیں، بصیرت نہیں، چشم بینا نہیں، باطن کی آنکھ نہیں، اندھے ہیں، نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا جو ہے اس کے پاس فرمایا ٹانگیں نہیں، جسم نہیں، اس سے مراد صوفیاء ہیں، اس سے مراد علماء ظواہر ہیں۔ فرمایا علماء ظواہر اور صوفیاء اکٹھے ہو جائیں اور امام مالک علیہ رحمہ کے اس قول کی تعبیر فرمائے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے علم تصوف حاصل کیا اور علم فقہ حاصل نہ کیا وہ جاہل ہے، حفظ مراتب کو نہ جاننے والا، اور جس نے علم فقہ حاصل کیا اور علم تصوف حاصل نہ کیا وہ زندیق ہے، بے بیرہ ہے، غافل ہے، اور جس نے دونوں کو اکٹھا کیا
وہ عارفوں کا سردار ہے. تو رومی فرماتے ہیں دونوں اکٹھے ہو جائیں اور دونوں اکٹھے ہو کے کام کریں. ایک کی آنکھ استعمال ہو. اگر ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرہ میں صوفی کی آنکھ، صوفی کی بصیرت، صوفی کی حکمت و دانش، صوفی کا ظرف، صوفی کی وسعت، صوفی کی برداشت اور علماء ظاہر کا علم یہ اکٹھا ہو جائے تو معاشرے کے اندر انقلاب برپا ہو جائے، طبیعتوں میں انقلاب برپا ہو جائے، فرد کے اندر تبدیلی آ جائے، معاشرہ تبدیلی سے ہمکنار ہو جائے گا. یہ کیوں ضروری ہے؟ یک من علم را دے من عقل می باید. علم کے اوپر حکم عقل لگاتی ہے اور عقل استعمال نہیں ہو سکتی حکمت کے بغیر، اور حکمت جو ہے وہ تجربے کے بغیر کام نہیں کر سکتی. اس کے لیے تجربے کی ضرورت ہے، اور تجربہ مشاہدے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. ان دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. جب یہ اکٹھے ہوں گے، جیسا کہ یہ آج سے صدیوں پہلے اکٹھے تھے. میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں. دیکھیے، ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ شیر سے ہر جنگل خالی ہوتا ہے، اور ہم اس بات کے بھی مؤید نہیں ہیں کہ ہر جنگل میں شیر ہوتا ہے. نہ ہر جنگل میں شیر ہوتا ہے اور نہ جنگل شیروں سے خالی ہوتے ہیں. ولایت کا فیض جاری ہے، عرفاء موجود ہیں، موجود رہیں گے، لیکن خال خال ہیں. اور اس کی بھی حکمت ہے. مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضور، اہل اللہ، عرفاء، اہل حق، علماء حق یہ کم کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی، اور جس چیز کو قیمتی رکھنا مقصود ہوتا ہے اس کو کم رکھا جاتا ہے. اگرچہ کم رہے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سونا اگر بہت مہنگا ہے تو سونا دستیاب نہیں. 24 کیرٹ کا سونا بھی دستیاب ہے، بس آپ کو تلاش بسیار کی ضرورت ہے. اور ہمارے بزرگ، ہماری روایت کے بہت بڑے بزرگ سید غوث علی شاہ صاحب پانی پتی علیہ رحمہ نے بہت خوب بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں اگر تیرا یقین کامل ہو، تیری جستجو جو ہے اس میں اخلاص ہو، تجھے آتش عشق نے اپنے آپ کے اندر اس درجہ مبتلا کر دیا ہو کہ وہ تیرا اوڑھنا بچھونا بن گئی ہو، تو تو کہتا ہے کہ مجھے شیخ کامل نہیں ملتا، مجھے پیر کامل کی ضرورت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تیرا یقین تیرے مرشد کی صورت میں منقلب ہو جائے گا، مجسم ہو جائے گا، اور حق تعالی تیری جستجو کے عوض شیخ کامل کو تیرے گھر میں خود بھیج دے گا. وہ تیرے پاس آ کے تجھے فیض دے گا، اور جب تجھے خود آ کے فیض دے گا تو پھر تو کسی شک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اسے تیرے پاس بھیجا ہے. اور یہ لازمی ہے کہ تیرا شیخ کے ساتھ ارتکاز ہو، کیونکہ شاگرد اور استاد کے درمیان میں جو رشتہ اسے درجہ کمال تک پہنچاتا ہے وہ ارتکاز کا رشتہ ہے. سب کی ساکی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساکی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں. سب کی ساکی پہ نظر ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے. شیخ الاکبر فرماتے ہیں کہ تیرا شیخ کے اوپر اعتماد کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تیرا شیخ اگر زمانے کا قطب ہی اگرچہ کیوں نہ ہو، ابدال اور غوث ہی کیوں نہ ہو، اس سے تجھے فیض نہیں مل سکتا. اس سے فیض یاب ہونے کے لیے تیرا اس درجہ یقین ضروری ہے جس درجہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا. اور یہ جو آج کل کے متصوفین ہیں جن کو فیض نہیں ملتا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو ارتکاز کی دولت حاصل ہے، تذبذب کا شکار ہیں. ہاتھوں میں ہاتھ کہاں دیے ہیں اور نظر کہاں ہے؟ توجہات کا مرکز کون ہے؟ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، اور اس نظر کے ساتھ نظر ملانا ضروری ہے. جب نظر سے نظر ملتی ہے تو پھر ہی وہ میں محبت کے جام لٹائے جاتے ہیں، وہ پلائے جاتے ہیں. اس کے لیے ارتکاز کا ہونا ضروری ہے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے تو بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر پڑھا. مجلس برخاست ہوئی. خواجہ نصیر محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو نظام الدین رحم اللہ کے خلیفہ تھے، عرض کیا کہ حضور، بلا شبہ وہ میرے دادا شیخ ہیں،
ان کا احترام اور ادب اپنی جگہ پہ، لیکن جو عربی کا شعر انہوں نے پڑھا ہے وہ درست نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے ڈانٹا، چہرے پہ جلال نمودار ہوگا، طبیعت متقدر ہو گئی، بے چینی اور کرب کی کیفیت میں آپ نے فرمایا نصیر الدین اپنی زبان کو یہیں خاموش کر، یہ شعر جس شاعر کا ہے اگر وہ بھی آ کے کہے کہ یہ شعر اس طرح نہیں تو یہ شعر پھر بھی اسی طرح ہے جس طرح میرے بابا نے پڑھا ہے، جس طرح میرے شیخ نے پڑھا ہے۔ اس درجہ ارتکاز کا ہونا کہیں ٹھہریے، اپنی امنگوں کا، اپنے عقیدے کا ایک مرکز قرار دیجئے۔ ختم نبوت میں بھی یہی راز مضمر ہے کہ تمہاری امنگیں، تمہارے عقائد، تمہارے افعال، تمہارا کردار، تمہارا رخ، اس کا مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے۔ اور شیخ مرید کے لیے توجہات کا مرکز کیوں ٹھہرایا گیا؟ اس لیے کہ وہ فنا فی رسول کے مقام پہ فائز ہو۔ اور یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے فنا فی المرشد ہونا، فنا فی رسول ہونا، فنا فی اللہ ہونا، بقا باللہ ہونا، معذرت کے ساتھ یہ تکلفات ہیں۔ اگر مرشد کامل ہے اور آپ فنا فی المرشد ہو جاؤ تو یہی فنا فی رسول ہونا ہے، یہی فنا فی اللہ ہونا ہے۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے عین اللہ کی اطاعت کی۔ خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، ورنہ خدا کو کس نے دیکھا ہے؟ جس نے آپ کی اطاعت کی، جس نے آپ کے دست اقدس کو بوسہ دیا، جس نے آپ کے ساتھ اتصال کیا، جس کا ارتباط، جس کا استنباط، جس کا انسلاک سرکار اقدس کے ساتھ ہے، اس کا عین اللہ کے ساتھ۔ ہم نے اللہ کو دیکھا صورت مصطفیٰ میں، اللہ کو سنا زبان مصطفیٰ میں، اور اللہ کو چھوا دست مصطفیٰ میں۔ ید اللہ فوق ایدی ہے، اس کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ رومی فرماتے ہیں کہ چونکہ ذات پیر را کردی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد رسول۔ جب تو نے شیخ کامل کی ذات کو قبول کر لیا تو خدا و رسول کو قبول کر۔ پھر فنا فی رسول الگ نہیں ہے، فنا فی اللہ بھی الگ نہیں ہے۔ اور یہ جو صوفیاء کا تصور فنا ہے، صوفیاء کے تمام تصورات قرآن و حدیث سے مستنبط ہیں، اور میں اس کو سلوک صوفیاء نہیں قرار دیتا، میں اس کو سلوک محمدی قرار دیتا ہوں۔ صوفیاء کا سلوک جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع اللہ سے الگ نہیں ہے۔ فقیر کا ایک جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، محفوظ رکھیے گا اپنے اذہان میں، اللہ اور محمد کو ایک ماننا شرک ہے اور دو جاننا کفر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جملے کو اپنے اذہان میں محفوظ رکھیے گا۔ میں دہراتا ہوں، اللہ اور محمد کو ایک ماننا شرک ہے اور دو جاننا کفر ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ من اللہ کیا ہے اور من دون اللہ کیا ہے۔ من دون اللہ اور من اللہ کا فرق جانیے، اسی فرق جاننے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ آپ کو غلط تعلیم دی گئی ہے، آپ کو غلط تربیت دی جا رہی ہے۔ خدا رسیدہ اور خود تراشیدہ میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جو بت ہیں وہ من دون اللہ ہیں، اور جو اولیاء اور انبیاء ہیں وہ من اللہ ہیں، وہ اللہ کی طرف ہیں۔ وہ خود تراشیدہ ہیں، وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو من اللہ ہیں، اللہ کے ساتھ واصل کرنے والے۔ ان کا تم تقابل کرتے ہو، کبھی علم رسول کو تکڑی میں تولتے ہو، کبھی اتباع رسول کو تکڑی میں تولتے ہو، کبھی سمجھتے ہو، بولتے ہو، کہتے ہو کہ سرکار شارع شریعت نہیں۔ حضرات، شریعت تو آپ کی اداؤں کا نام ہے۔ آپ تو جدھر دیکھ لیں وہ قبلہ ہو جاتا ہے، آپ جو کر لیں وہ نماز ہوتی ہے، جس چیز کا حکم دے دیں وہ دین ٹھہرتا ہے۔ آپ کی اتباع کو ہی اللہ اپنی اتباع کہتا ہے، آپ کی خدمت میں آنے کو ہی وہ اپنی خدمت میں آنا کہتا ہے۔ وہ اپنا دروازہ، اپنا رحم و کرم آپ کے آستان کے ساتھ وابستہ ٹھہراتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے محبوب، یہ تیرے دروازے پہ دستک دے کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں میرا رحم و کرم کتنا وسیع ہے۔ اس کا رحم و کرم وسیع ہے، لیکن وہ مشروط قرار دیتا ہے سرکار کے دست اقدس پہ حاضر ہونے کو۔ محبوب کا مقام، یہ جو قیامت کہتے ہیں نا یہ بپا کی جائے گی، یہ قیامت بھی مقام مصطفیٰ کی شناخت کے لیے بپا کی جائے گی۔
اس کی اور کوئی ضرورت نہیں. وہ تو علیم بذات ہے. ان اللہ سریع الحساب ہے, سرا سے ہے سری. اس کو کیا ضرورت ہے حساب کے لیے تکڑیاں لگانے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے اعمال تولنے کی؟ کرامن کاتبین کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ وہ قیامت بپا کرے گا تو دیدار مصطفیٰ کرانے کے لیے. وہ قیامت بپا کرے گا تو مقام مصطفیٰ کی شناخت کے لیے. وہ یہ بتانے کے لیے کہ تم دین جس کو سمجھتے تھے وہ تو میرے محبوب کی اداؤں کا نام تھا. وہ جن کو اعمال قرار دیتے تھے اور جس کے اوپر تم بخشش کو استوار سمجھتے تھے وہ تو میرے محبوب کی جنبش ابرو کا نام تھا. میرے محبوب کی جنبش ابرو, اس کو قیامت کہتے ہیں. اس کا نتیجہ قیامت ہے. اس کی جلوہ گری کے لیے وہ قیامت بپا کرے, وہ بتائے گا, وہ دکھلائے گا, اور وہ بخشش کرے گا کائنات کی جنبش محبوب کے کرم کی وجہ سے. اور وہ وہاں بھی مقام مصطفیٰ کا اظہار کرنے, کروانے اور دکھانے کے لیے بتائے گا کہ ان کی بخشش نہیں میں کروں گا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے آپ بھی دستے دعا بلند نہ فرمانا, کیونکہ اگر آپ نے دستے دعا بلند فرما دیا تو پھر میرے پاس سوائے ماننے کے چارہ نہیں ہے. اور یا رسول اللہ, ان کی بخشش میں نے نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ محبوب کے جنبش کرم, جنبش ابرو اور آپ کے رخ یار کی جلوہ گری کے باعث تو قیامت بپا ہے, تو مغفرت کیوں نہیں کرنی؟ تو اللہ فرمائے گا کہ اس لیے نہیں کرنی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے, تیرے ساتھ دغا کیا ہے, تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے. میں اپنے ساتھ کی گئی بے وفائی کو معاف کر سکتا ہوں, حقوق اللہ میں کوتاہی معاف کر سکتا ہوں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے محب کے لیے کہ محبوب کے ساتھ جو دغا کرے, محبوب کے ساتھ جو بے وفائی کرے, محبوب کے ساتھ جو زیادتی کرے اس کی بخشش ہو جائے. اس کو تو قیامت کا نام دیا گیا. میں اب موضوع کی طرف پلٹتا ہوں. یہ جو سلوک صوفیاء ہے یہ سلوک محمدی ہے. ہم جس طرح تصوف کو مکمل طور پہ ڈیفینڈ نہیں کرتے, ہم ان کے وکیل نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار, یہ صوفیاء کا سٹیٹس ہے, یہ صوفیاء کا اصول ہے کہ یہ جو دیوانگی ہے, یہ جو کیفیت ہے, یہ اللہ کے بارے میں چل جائے گی. با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے کہ وہاں با یزید و جنید بھی پر نہیں مارتے. ہم نہیں جانتے با یزید کون ہے. ہم جس با یزید کو جانتے ہیں وہ سلوک محمدی کی وجہ سے جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے عبد القادر جیلانی کو. ہم جس عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء تو محمد درمیان انبیاء, وہ سلوک محمدی کی وجہ سے. ہمارا مطمح نظر, ہماری خانقاہ کا اصول, مبادیات, ہمارا سٹیٹس, ہمارا سلوک محمدی سے مستعار ہے. ہم ہر ایسے تصوف کو ریجیکٹ کرتے ہیں جس کی بنیاد کتاب و سنت پہ نہیں. ہم ہر ایسے صوفی کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو متبع سنت نہیں. صوفیاء کی تعلیم کا مشاہدہ کیجیے, دیکھیے انہوں نے ولایت کا معیار کیا قرار دیا ہے. وہ جو ہم قرار دے کے بیٹھے ہیں نہیں. سید الطائفہ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہوا میں پرواز کر رہا ہو, ہوا میں پرواز کر رہا ہو, پانی پہ تیر رہا ہو, لیکن اگر وہ متبع شریعت نہیں تو اس کو ولی نہ مانو. وہ ولایت کے مقام پہ فائز نہیں بلکہ راندہ درگاہ ہے. اب صوفیاء نے کن چیزوں کو اپنا اصول و مبادیات قرار دیا, غور کیجئے گا. کرامت کو سید علی حجویری کی طرف ملتفت ہو جائیے. کشف المحجوب میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک کرامت ہے, ایک استدراج ہے. اب کرامت اور استدراج میں سید علی حجویر علیہ رحمہ کیا فرق بیان کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص متبع شریعت ہے, سلوک محمدی کا وارث ہے, جو کہ کتاب و سنت میں درج ہے, تصوف وہی تصوف ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درج ہے.
جو تزکیہ ہے، جو تصفیہ ہے، جو اخلاص فی العمل ہے، صوفی ہم اس کو مانتے ہیں کہ جس کا ظاہر بھی صاف ہو، جس کا باطن بھی صاف ہو، جس کے اعمال بھی صاف ہوں، جس کی نیت بھی صاف ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور نیت میں اخلاص پیدا ہو جائے تو وہ صوفی ہے۔ اب دیکھیے سید علی حجویر فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص متبع شریعت نہیں ہے، کتاب و سنت کا متی نہیں ہے، تو اس کی کرامت نہیں ہے، وہ استدراج ہے۔ پیمانہ کیا ہوا؟ کتاب و سنت یا کرامت؟ نفی فرما دی۔ جنید بغدادی نے نفی فرما دی، ان سے بڑا کوئی صوفی نہیں۔ سید علی حجویری نے نفی فرما دی، انہوں نے ولایت کی اور تصوف کی بنیاد کتاب و سنت کو قرار دیا ہے، کرامت کو نہیں۔ اور شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، یہ کرامت کیا ہے؟ عقیدہ درست کیجئے اپنا، اور وہ ہماری امت کا مشترکہ سرمایہ ہے، توحید۔ اگلی نشست میں ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ اس نشست تنگی داماں کی وجہ سے اس میں یہ مکمل نہیں ہوگا موضوع۔ ہم اس میں گفتگو کریں گے صوفیاء کے عقائد کے حوالہ سے، کہ کتاب و سنت کے حوالہ سے صوفیاء نے کیا کہا، اپنے عقائد کس طرح مستنبط کیے صوفیاء نے۔ عصر کے بعد دوسری نشست میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں۔ اب دیکھیے کرامت کیا ہے؟ کرامت اکرام سے ہے۔ اللہ اپنے کسی عبد خاص کا اکرام فرمائے، اس کی عزت افزائی کرے، اور اس عزت افزائی کے نتیجہ میں اس کے ہاتھ پہ کسی ایسی چیز کو جاری فرما دے کہ جو بظاہر کسی شخص کی عقل میں نہ آئے، یعنی عقل جزوی کے خلاف ہو، عقل کلی کے نہیں، ان میں فرق ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن یہ بے اختیار ہوگی، اس کے اختیار سے نہیں ہوگی، اللہ کے اختیار سے ہوگی۔ اور جب ہو جائے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہاں کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل، انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ولی اس کرامت کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کرے گا، اور جہاں نمائش ہوگی وہاں ولایت نہیں ہوگی، جہاں ولایت ہوگی وہاں نمائش نہیں ہوگی۔ نہ وہ کرامت کا اظہار کرے گا، نہ ولایت کو کرامت سے مشروط کرے گا، بلکہ الاستقامت فوق الکرامہ، اور وہ کرامت کو ولایت کی نہ بنیاد قرار دیتے، نہ ضروریات ولایت قرار دیتے، نہ ضروریات تصوف قرار دیتے، بلکہ وہ ضروریات تصوف، ضروریات ولایت اور شروط ولایت اور تصوف کتاب و سنت کو قرار دیتے۔ جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا، ایک شخص اگر اسلام کو قانوناً تسلیم کر لے وہ مسلمان ہے، دل میں نفاق ہے، نیت صالح نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، اسی طرح کسی کو دکھا کے سجدہ کرنا بھی کفر ہے۔ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، تو اللہ کے علاوہ دکھا کے سجدہ کرنا، اس لیے نماز پڑھنا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اس لیے روزہ رکھنا کہ لوگ روزے دار قرار دیں، اس لیے حج کرنا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، اس لیے عبادت کرنا کہ لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، یہ بھی کفر ہے۔ اور اس کفر سے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اسے صوفی کہتے ہیں۔ اسلام کو اپنے جسم پہ نافذ کر لو تم مسلمان ہو جاؤ گے، اسلام کو اپنے باطن پہ نافذ کر لو تم مومن ہو جاؤ گے، اور اسلام کو اپنے قلب و روح پہ نافذ کر لو، اپنی نیت کا وضو کر لو، اپنے دل کا وضو کر لو، اعضاء و جوارح کے ساتھ اپنی نیت میں طہارت پیدا کر لو تو تم صوفی ہو جاؤ گے۔ جس طرح تم ظاہر سے صاف ہوتے ہو، اسی طرح اپنے باطن کو صاف کر لو، تم صوفی ہو جاؤ گے۔ جس طرح تمہارا رخ کعبہ کی طرف ہے، تمہارے دل کا رخ رب کعبہ کی طرف ہو جائے، تم صوفی ہو جاؤ گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارا مطمع نظر ہو جائے، مقصود حقیقی ہو جائے، تمہارا رخ آپ کی ذات پہ ہمیشہ مرکوز رہے، ایک پل کے لیے بھی تمہاری نظر وہاں سے نہ ہٹے، جو دم غافل سو دم کافر، اس مقام پہ تم فائز ہو جاؤ تو اسی مقام کو مقام ولایت کہتے ہیں، اسی کو مقام قرب کہتے ہیں۔ اور یہ جب حالت ہوتی ہے ولی کی تو پھر یہ دیکھیے کہ صوفیہ کا یہ جو تصور فنا ہے، یہ حدیث کی عین تفسیر ہے
इमाम बुखारी ये रवायत लाए हैं कि बंदा मोमिन कुर्ब नवाफल के जरिए अल्लाह फरमाता है जब मेरे करीब होता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अब देखिए तसव्वुफ कुरान और हदीस से मुस्तंबत है या नहीं, ये सलूक मोहम्मदी है या नहीं, सूफिया ने अपने अकायद कुरान और हदीस से अखज किए हैं या नहीं। इसीलिए तो रूमी गोया हुए हैं कि गुफ्ता अल्लाह बवद गर्चे अज हलकूम अब्दुल्ला बवद, ये यही हदीस है बुखारी की, इसी से उन्होंने निकाला है। हम तो कहते हैं कि जिस तरह कुरान कहता है ना उनको मुखातब करते हुए कि आओ उस कलमा हक के ऊपर जो हम और तुम्हारे दरमियान बैन है, वाज़े है, रोशन है, उस पे इकट्ठे हो जाएं। हम तो उलमाए ज़ाहिर को कहते हैं कि आओ बुखारी पे इकट्ठे हो जाएं, मुस्लिम पे इकट्ठे हो जाएं, सिहासित्ता पे इकट्ठे हो जाएं, अहले तशय्यो की कुतुब अरबा पे इकट्ठे हो जाएं, आए मुहद्दिसीन की तरफ पलटें और देखें सूफिया का तसव्वुर बका, सूफिया का तसव्वुर फना, सूफिया के अमाल, सूफिया का किरदार, सूफिया का सलूक, सूफिया की तरीकत कुरान और हदीस से मुस्तंबित है या नहीं। जब रूमी फरमाते हैं चूंकि जात पीरा कर दी कबूल हम खुदा दर जातश आमद रसूल, कि जब तुमने शेख की जात को कबूल कर लिया तो गोया खुदा और रसूल को कबूल कर लिया। और एक जगह पे आप फरमाते हैं हर के खाहिद हम नशीनी बा खुदा ऊ नशीन दर हजूर औलिया, कि जब तूने औलिया की हम नशीनी हासिल की तो गोया अल्लाह की हम नशीनी। देखिए कि औलिया की हम नशीनी को फरमाया गोया तुमने अल्लाह की हम नशीनी हासिल की। अब ये जो तीनों अशार मैंने आपके गोश गुजार किए हैं, क्या ये इस हदीस से मरबूत हैं या नहीं, इससे इस्तेंबात किया गया या नहीं। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, उसकी जुबान बन जाता हूं, गुफ्ता अल्लाह बवद गर्चे अज हलकूम अब्दुल्ला बवद, उसका बोलना अल्लाह का बोलना है, अगरचे बज़ाहिर महसूस होता है कि अल्लाह का बंदा बोल रहा है। जिस तरह उस दरख्त से आवाज आई थी इन्नी अनल्लाह, वो दरख्त की आवाज नहीं थी। बवद अनल हक दर लबे मंसूर नूर, बवद अनल्लाह दर लबे फ्रॉमजूर। लेकिन इस हिकमत को समझने के लिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा जिसके ताल्लुक और निस्बत से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम अपने पेट का मसला सबसे पहले हल करो, अगर तुमने पेट का मसला हल ना किया तो फिर दीन बेचोगे। इसी ज़ैल में रूमी फरमाते हैं चूं कलम दर दस्ते गद्दारे बवद लेक ला जुर्म मंसूर बरदारे बवद। अपनी इब्तिदा की तरफ लौटिए, पेट को दरमियान में ना लाइए, अपने स्टेटस को ना लाइए, पीर भी ना लाएं, उलमाए ज़ाहिर भी ना लाएं, मुहद्दिसीन पे जमा हो जाएं, देखें कि क्या तसव्वुफ कुरान से और हदीस से मुस्तंबत है या नहीं। हम इस बात का मशवरा देते हैं, अपनी खानकाह से इसका इजहार करते हैं, ऐलान करते हैं, हुक्म देते हैं, वसीयत और सनद के तौर पे इन जुमलों को महफूज रखिएगा कि हम ये कहते हैं कि आइए हमारे और तुम्हारे दरमियान में एक ही चीज है जिसके ऊपर हम मुश्तरक अकीदा रखते हैं, जो मजमाउल बहरैन है, वो किताबुल्लाह है और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आप अपनी फिक्र को, हम अपने तसव्वुफ को, आप अपने इल्मुल कलाम को, मंतिक को, फलसफा को, इल्म हदीस को, इल्म तफसीर को, जो कुछ भी हमारे दोनों मसालिक के दरमियान मौजूद है उसको किताब और सुन्नत के सामने पेश करते हैं। जितना किताब और सुन्नत से साबित हो जाए उतने ही तसव्वुफ को हम तस्लीम करेंगे, और जितना फिक्र और इल्म ज़ाहिर साबित होगा उतने को ही फिर तुम करोगे। हम ये कहते हैं, ऐलान करते हैं कि हम हर ऐसे तसव्वुफ से बेजार हैं जो किताब और सुन्नत से मुस्तंबित नहीं है, और साथ हम ये भी फख्र के साथ कहते हैं कि हम जो अकीदा तौहीद बयान करते हैं, अकीदा रिसालत बयान करते हैं, अकीदा वलायत और क़यामत बयान करते हैं, हम जो दीन बयान करते हैं, फिक्र बयान करते हैं और तसव्वुफ बयान करते हैं, वो सारे का सारा किताब और हदीस, कुरान और हदीस से मुस्तंबत होता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से ममलू होता है। और आपके फैज़ और आपके दस्ते शफ़क़त के बगैर वली अल्लाह तो ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं कहता। अल्लाह तौफ़ीक़ात में अज़ाफ़ा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।